أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. مل کر پڑھیے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام. کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے. نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے. نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. یہ کہہ کے درے حق سے لی موت نے کچھ مہلت. یہ کہہ کے درے حق سے لی موت نے کچھ مہلت. کلم پاک کی محفل ہے. محفل کو سجانا ہے. کلم پاک کی محفل ہے. محفل کو سجانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بڑا قابل غور شعر.
محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا بھی ہے خاتم کلمے کا دیوانہ ہے، جیسا بھی ہے خاتم کلمے کا دیوانہ ہے، جیسا ہے سونا باب کلمے کا دیوانہ ہے، جیسا ہے پیارا باب کلمے کا دیوانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ میں کہنا میرا مرشد سونا، تسی کہنا حق کی، مل کے میرا ساتھ دینا ہے تو تواڈے پراواں دے ذوق شوق دے نال میرا بھی ذوق شوق زندہ ہو جائے گا، مل کے محبت دے نال کریں۔ میں نیوا میرا مرشد اچا اچیا دے سنگلائی، میں نیوا میرا مرشد اچا اچیا دے سنگلائی، صدقے جوا ان اچیا کولو جنہ نیوے نال نبھائی، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا بابر سونا، میرا بابر سونا، میرا نوشا سونا، میرا نوشا سونا، میرا نوشا سونا، کلمہ دانت ذکر تے مرشد فرماوے، کلمہ دانت ذکر تے مرشد فرماوے، ایتھے کلمہ خوش رکھے، ایتھے کلمہ خوش رکھے، اگے پار لگاوے، میرا نوشا سونا، میرا نوشا سونا، میرا نوشا سونا، سونا بابر سونا، سونا بابر سونا، میرا نوشا سونا، دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، لبدا کھوج قرآن لبدا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونو ملدا جڑا پیر تو تن منوارے، بلے شاہ سونا، 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 کے دکڑ وچے تتا ہووے چلا، اٹ کھڑک کے دکڑ وچے تتا ہووے چلا، اون فقیر تے کھاکھا جاون، اون فقیر تے کھاکھا جاون، راضی ہووے بلا، بلے شاہ سونا، بلے شاہ سونا، بلے شاہ سونا، بلے شاہ سونا، مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے کریے، در مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے، میرا بابر سونا، 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 جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اوندے مرنے مردا، میرا بابر سونا، میرا بابر سونا، میرا بابر
صاحب کیڑا کیڑا گیا ہاتھ کھڑا کرے گا جنہیں داتا صاحب لنگر کھاتا ہے وہ مل کے بابا سے بلند دے نال کرے بے شک میرے عمل نہ تھوڑے دیکھ لے نسبت میری بے شک میرے عمل نہ تھوڑے دیکھ لے نسبت میری منگتے انو سلطان بناوے منگتے انو سلطان بناوے داتا علی حجویری میرا داتا سونا میرا داتا سونا میرا داتا سونا میرا داتا سونا بچے فیض مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل رہنما میرا داتا سونا 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 چند بدری شاشانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے ہر زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مت بنیا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا کا سچ آقا دے رب دی مشانہ کا جس شان پشانہ سب بنیا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاق اکی کتے جالڑیاں حق 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 بولنے والا سونا 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 چمبتی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اس بات دمانی ملیا ہرے رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن دے آئی جیوے مرشد کا ملواہو جیوے مرشد کا ملواہو جے اے بوٹی لائی ہکے باہو سونا 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 فریدہ ستیا تو جاڑو دے مسیح روٹ فریدہ ستیا تو جاڑو دے مسیح تو سکارب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا فریدہ ستیا تو دنیا ویکھن جا فریدہ ستیا تو دنیا ویکھن جا جے کوئی مل پائے بچے آتے تو بھی بچے جا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا علی سونا ابو بکر سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا علی سونے مولا علی سونے سونا حسن سونا سونا حسین سونا سونا حسین سونا یہ سارے سونے نے تے جنہ دی وجہ تو سونے نے چند شیر انہاں دے پڑھ کے اس تو بعد کلمہ شریف دا کلام پڑھ کے اس تو بعد اجازت چاہوں کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے قسم خدا کھاوے ہوندی چڑھ دی جوانی دی مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا اللہ دا یار سونا اللہ دا یار سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا اے حدیث چ آیا اے اوے من لے او منکرا من لے اے حدیث چ آیا اے سونے نو پوچھ پوچھ کے میرے رب نے بنایا اے مدینے والا سونا
سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا مدینے والا سونا 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 اللہ 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 درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کلمہ پڑھیا چھٹن بندے مسلمان آنکھیں نوشا قادری میں کلمے تو قربان آنکھیں نوشا اور بھائی یاسر نے پڑھو بسم اللہ کلمے دا کلام کیا ہے اور ملک یاسر صاحب نے پڑھو بسم اللہ کیا ہے اور شفاق شاہ صاحب نے نہیں کلمے دا ثانی انہاں دا بھی کہنا میں نہیں موڑ دا انہاں دا نہیں موڑ دا چند شیر انہاں دے پڑھ کے چند شیر انہاں دے پڑھ کے اس کو بانی چاہوں چاہوں پڑھو بسم اللہ محفل دایا کرو پھر پھلا نال سجایا کرو پڑھو بسم اللہ محفل دایا کرو پھر پھلا نال سجایا کرو پھر کلمے دا ذکر کرایا کرو پھر کلمے دا ذکر کرایا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ ذکر کمال میاں ایک کلمہ ذکر کمال میاں ایک کلمہ ذکر کمال میاں اے جانا سب دے نال میاں اے جانا سب دے نال میاں اس گل دا رکھ لے خیال میاں اس گل دا رکھ لے خیال میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازایا عمر گزار میاں نازایا عمر گزار میاں نازایا عمر گزار میاں اتنے رہنا اے دن چار میاں
جندہ جندہ ایمان ہے کہ مرن ویلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ شریف جاری ہوئے اور مل کے باواز بلند محبت دے نال مرن ویلے بھی کلمہ پڑھ جائے مرن ویلے بھی کلمہ پڑھ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں کلمے دا ثانی کر لے بندے کلمہ خوانی نہیں نہیں کلمے دا ثانی کر لے بندے کلمہ خوانی جیسے چلے کٹے بارے دن روزہ راتی کھڑیا گزارے جیسے چلے کٹے بارے دن روزہ راتی کھڑیا گزارے دم دم گلا کرے حقانی دم دم گلا کرے حقانی نہیں نہیں کلمے کا ثانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستی حجی ہوے حاجی بن کلمہ ہوے نہیں ناجی ستی حجی ہوے حاجی بن کلمہ ہوے نہیں ناجی نوشا کہے فقیر رحمانی نوشا کہے فقیر رحمانی نہیں نہیں کلمے کا ثانی کر لے بندے کلمہ خوانی نہیں نہیں کلمے کا ثانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ هو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مہینے میں آپ کی محبت میں محفل میلاد و وصل بما تحفہ و وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام کے میزبانی حاصل کرنے والے اور اس میں آنے والے پیارے پیارے مرد و عورت بچے بوڑھے خواتین سب پیارے امتیوں یہ ہم سب پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا نزول ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل میلاد و وصل
یہ محفل یاد، محفل ذکر، کیا کیا نام دیے جائیں اس محفل کو، کہ محبتوں کے اتنے درجے ہیں، محبتوں کے اتنے درجے ہیں کہ ہر ایک کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے محبوبوں کی محبت، اور اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور اللہ تعالی کی محبت کے طریقوں سے محبت کرنے والوں کی محبت، یہ محبت کے لامحدود درجے ہیں۔ تو کسی ایک محفل میں، کسی ایک نشست میں، مختصر وقت میں کوئی بھی پہلو بیان کرنا، سمجھنا، سمجھانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر محفل میں کوشش ہوتی ہے کہ اس محبت، اس اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی محبتوں کے حسن و جمال میں سے کوئی حسن و جمال کی چھوٹی چھوٹی سی جھلک بیان ہوتی رہے، تاکہ ہمارا ذوق، شوق، خلوص، محبت، عشق بڑھتا جائے۔ یہ ہم نعت خوانی ہو، محفل سماع ہو، اپنی زبانوں میں، پنجابی میں، اردو میں اللہ کے محبوبوں نے اللہ کے کلام، احادیث کو ترجمہ کیا، پھر ان کو شعروں میں ڈالنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آباء و اجداد کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اور عربی میں پیغام سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے پھر کلام الہی اور احادیث مبارکہ کو پنجابی، اردو اور مقامی زبانوں میں ڈھالا گیا۔ علماء کی تقاریر ہو، نعت خوانوں کی محبت بھری نعتیں ہوں، محفل سماع میں محبت بھری قوالیاں ہوں، تو یہ سب ذوق شوق کے بڑھانے کے ذریعے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی، نصیحت بھی یاد رہے کہ شیطان کے حملوں میں سے، شیطان کے جتنے بھی حملے ہیں، اس کے 50 حملوں میں سے 50% حملے ایسے ہیں کہ جس میں ہم سے وہ کفر، شرک، غیبت، چغلی، زنا، بدکاری، چوری، دھوکہ، فراڈ، قتل و ہلاکت، دشمنی، حسد، غرض اعلانیہ شر والے کام کے حملے ہم پر کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ایسے گناہوں کے حملے کسی پر نہیں کر پاتا، اس کی قوت ایمانی جب مضبوط ہوتی ہے، تو اے پیارے محبت کرنے والے امتیوں، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے 50% حملے ایسے ہیں جس میں وہ نیکیوں کو یا تو کمزور کرتا ہے، یا نیکیوں سے ہمیں غافل کرتا ہے، یا نیکی سمجھ کر ہم اپنی طرف سے سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں بھٹکا کر تھوڑا سا، میں ریلوے لائن کی پٹری دیکھیے، سب نے پٹری، اب ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کی ٹرین کو گنجائش ہے، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی ہے سیدھا راستہ۔ لہذا اس حوالے سے یہ محبت اور ذوق شوق کی باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کلمہ طیبہ اور درود و سلام
جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہمیں وہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ پہلے تو ہم اس کی برکتیں ذوق شوق بیان کرتے ہیں نا، تاکہ ہمیں جب حسن و جمال کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہمارا پڑھنے کا ذوق شوق بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی حوالے سے آج ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے پیاری پیاری حدیث مبارکہ، اور یہ بات یاد رکھا کریں، حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن ان حالات، واقعات، کردار اور وقت کے اندر چھپی ہوئی نصیحت جو ہے وہ نہیں بدلتی، وہ نصیحت نہیں بدلتی، اور روح بدل بدل کر وہ نصیحت ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ تو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، کہ نقشہ اپنے سامنے لے آئیے کہ مسجد نبوی ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، تو باہر سے ایک پیارے صحابی جو دور سے آئے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد، اور توجہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس میں نصیحت چھپی ہے، راز چھپا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ راز سے بھرپور ہے، اور اگر ہم اس راز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت مبارک ہے تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے ان کا جواب عطا ہو جائے، تو تاکہ دل اطمینان پا جائے، ذہن سکون پا جائے، ایمان تر و تازہ ہو جائے، اور شیطان کے حملے جو ہماری نیکیوں کو کمزور کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے صحابی اپنی عرضیں اجازت مل جاتی ہے تو ادب سے عرض کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ہمارے قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے چند فرائض عبادات جو کہ بہت اہم عبادات ہیں ہمارے مذہب کے اندر، ہماری مذہبی زندگی کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، اس صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر جہاد کرنے والے ہیں، کون سا
سا جہاد کرنے والے کہ جو اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر، دین کی بقا کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے ذاتی نظریہ نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور کلمہ طیبہ اور دین کی بقا اور اہل کلمہ کی بقا ہو، تو ایسا جہاد کرنے والا جو مجاہد ہے یا مجاہدین ہے، جو ایسے جہاد کرنے والے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام جہاد کرنے والوں کا کوئی ان میں شہید ہوتا ہے، کوئی غازی ہوتا ہے، کوئی بڑے کافروں کو مارتا ہے، کوئی خود پہلے ہی وار میں خود شہید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عرض یہ ہے کہ ان تمام مجاہدوں میں چاہے وہ شہید ہو جائیں، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ بہت سارے کافروں کو ماریں، اور چاہے پہلے ہی وار میں خود شہید ہو جائے، تو ان میں کس مجاہد کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے؟ یہ مجاہد تو بھائی سارے ہی ہیں، جو جنگ کے لیے نکلا اس نے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال جائیداد کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑا تو سب کچھ تو پیچھے چھوڑ آیا، اب رہی جان کی بات، وجود کی بات، اور میدان جنگ میں اترنے والے کو کیا اندازہ کہ میں شہید بنوں گا یا غازی بنوں گا؟ بھائی ایسے ہی حقیقت ہے نا، کیا پتا، اور کتنے کافروں کو ماروں گا، اور یا کہ خود کسی کافر کے وار سے شہید بھی ہو سکتا ہوں، کہ یہ سارا کچھ ایک مجاہد اپنا ختم کر کے جہاد کی طرف چلتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر کے چل پڑتا ہے۔ تو صحابی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے مجاہدین میں سے ظاہر ہے کہ درجے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی محبتیں الگ الگ ہیں، کوئی ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کو بھی، کمال جائیداد کو بھی، کسی کی سارے زندگی باغات جائیدادوں میں گزری، سب کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اب جان بھی، وجود بھی جہاد میں پیش کر دیا ہے، تو کس کا مقام بڑھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی یہ تو سوال کر رہے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ بے شمار صحابہ اس مجمع میں بیٹھے تھے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو توجہ سے سنو۔ اب پہلے سوال کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مجاہدوں میں سے جو اللہ کے راستے پر جہاد کرنے والے ہیں، چاہے جس قسم کی مرضی قربانیاں کر لیں، چاہے یہ مفہوم اور تفسیر وضاحت آپ کے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ اہل عجم ہیں اور اہل عربی نہیں ہیں، اس لیے عربی زبان کو اپنی مادری زبان میں وضاحت کے لیے ہمیں تفصیل میں جانا پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری قربانیاں، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی، بیوی بچوں کی، جائیداد کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی، اور ساری قربانیاں کرنے والے مجاہدوں میں سے سب سے بڑا مقام اس مجاہد کا ہے کہ جو جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو۔ لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اب ایک سوال کا جواب مل گیا. پھر عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذان ہوتی ہے اہل کلمہ اہل ایمان نماز کے لیے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. کو تنہا کرے جماعت میں کرے یہ بھی الگ الگ درجے ہیں. شب داریاں کرنے والے تو ساری ساری رات بھی کھڑے رہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے بھی مختلف درجے ہیں. کوئی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے, کوئی تہجد کی بھی ساتھ پڑھ رہا ہے, اور کوئی پوری رات کی شب دانی کی بھی ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی اشراق چاشت اوابین یہ ساری ہی پڑھ رہا ہے, کوئی روزانہ صلاۃ تسبیح بھی ساتھ پڑھ رہا ہے. یہ ساری نمازوں کے درجے وہ صحابی لیکن کیسا یہ اللہ تعالیٰ ماحول خود پیدا کرتا ہے. ایسے حالات و واقعات یہ ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سارے واقعات ہم تک پہنچانے کے لیے یہ سارا منظر بنایا جا رہا ہے. اور اس منظر کے کتنے گواہان ہیں جو اس حسن و جمال کو پورے اپنی حواس و حسیات کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ یہ معاملہ توجہ سے سن بھی رہے ہیں اور ہم تک پہنچا بھی رہے ہیں. تو نماز اور نمازیوں کا سوال یہاں پر کیا گیا کہ کون سا نمازی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگ ہے, اس کی بزرگی زیادہ ہے, اس کا مقام زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نمازیوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگی اس نمازی کی ہے جو نماز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو. کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو. دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. تیسرے مرحلے کی طرف صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے اور ان کی منہ سے جو بدبو بھی آتی ہے اسے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اور فرماتا ہے کہ روزے دار کا اجر میں خود ہوں, میں خود اجر دوں گا. تو جو ہم پہ رمضان کے روزے تو فرض ہے ہی, لیکن بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہر مہینے 13, 14 اور 15 تاریخ چاند کی تاریخوں میں جو روزہ رکھتے ہیں. اب جنہیں ایام بیعت کے روزے بھی کہا جاتا ہے, یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے. پھر خیر الصیام حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کہ آپ ایک دن پوری زندگی آپ نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن چھوڑا, اسے خیر الصیام کہا گیا. ایام بیعت کا روزہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھے تو 50,000 روزوں کا ثواب, جو کوئی 14 کو رکھے تو 75,000 روزوں کا ثواب, اور جو کوئی 15 کو رکھے تو 1,00,000 روزوں کا ثواب. مزید برکت بھی ساتھ بیان کرتے ہوئے ہمارے باپ آدم علیہ السلام پہ یہ روزے اتارے گئے, نازل کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو زمین میں سورج کی تلخیوں گرمیوں سے آپ کا وجود مبارک سیاہ رنگت کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا وجود, یہ تیرا جسم ویسا ہی پر نور سیاہ جو ہو چکا ہے, یہ ویسا ہی پر نور سفید
میں تھا ویسے ہو جائے؟ کہا یا اللہ جب بھی اپنے وجود کو اس زمین کی تلخیوں اور اپنی خطا اور توبہ کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو پریشان اور پشیمان تو ضرور ہوتا ہوں اور خواہش بھی ہے، اور اگر تیری رحمت ہو جائے تو التجا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 13 کا روزہ رکھو، 14 کا روزہ رکھو، 15 کا روزہ رکھو، یہ 3 روزے رکھو۔ ان روزوں کے آغاز کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب 13 کا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا، جب 14 کا رکھا تو 2 حصے سفید ہو گیا، اور جب آپ نے 15 کا رکھا تو پورا وجود مبارک ہی جنت کی طرح تر و تازہ اور سفید ہو گیا۔ یہ برکتیں ہیں، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر برکت نازل ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتوں کو مزید بڑھا کر بیان کیا کہ جو کوئی 13 کا روزہ رکھے گا اسے 50,000، جو کوئی 14 کا رکھے گا 75,000، اور جو کوئی 15 کا رکھے گا 1,00,000 روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ رمضان کے روزے یا بیل کے روزے، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہر سوموار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن کا رکھتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جمعے کا روزہ، خالی جمعے کا روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ذکر کے حوالے سے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے سورۃ جمعہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم اللہ کو خوب یاد کرو تو ہر دنیا آخرت کے کام میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ خالی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر رکھنا ہے تو جو جمعے رات کا رکھے، پھر دیکھیں کہ توفیق ہے کہ روزہ رکھنے سے عبادت میں کمی نہیں ہوگی تو ایک دن کا ملا کر رکھے تو روزہ رکھے، ورنہ خالی جمعے کا روزہ نہ رکھے۔ تو اگر سوال کی طرف چلتے ہیں کہ صحابیت کر رہا ہے کہ بڑے بڑے روزے دار ہیں، رمضان کے روزے دار ہیں، پورے سال کے بھی روزے رکھنے والے ہیں، گرمیوں کے رکھنے والے، سردیوں کے رکھنے والے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والے، ایسے سارے روزے داروں میں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے یہ سارے الگ الگ روزے کے اور روزے داروں کے درجے ہیں، تو ان روزے داروں میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا روزے دار جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا رہے ہیں، ہونٹوں پہ وہ پیارے پیارے ہونٹ جن سے کلمہ طیبہ اور درود و سلام کا اعلان اللہ نے کروایا، تو وہ ہونٹ لب مبارک ہلتے ہیں اور جواب آتا ہے کہ پیارے صحابی، تمام روزے داروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو وہی روزے دار پسند ہے کہ جو روزے کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو۔ بھائی ہم حقیقت کی طرف چل رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات ہے۔ میں تو وہ نقشہ جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ نقشہ حسن و جمال جو اس میں بتایا گیا ہے وہ اب تک پہنچا رہا ہے۔ تو پھر صحابیت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے والے اور جن پہ عشر ہے وہ عشر دینے والے، یا پھر اس کے بعد صدقات کا یا اللہ کی راہ میں توامے فی سبیل اللہ کے راستے پر جو رزق تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اس لیے پہلے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے مال کے
خرچ کرنے کے جو دوسرے ذریعے ہیں وہ فرد کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ باقی ہم جتنا بھی خرچ کر لیں سال بھر میں، لیکن وہ قبول تبھی ہوگا جب ساتھ زکوٰۃ بھی دیں گے، ساتھ زکوٰۃ بھی دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض قبولیت کی کنجی ہوتی ہے کہ اسی کی برکت سے باقی سنت اور نفلی عبادات قبول ہوتی ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سوال چل رہا ہے، تھوڑی تھوڑی رہنمائیاں بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مزید علم میں اضافہ اور برکت ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تھوڑی، کوئی ہزاروں میں، کوئی سینکڑوں میں، کوئی لاکھوں میں، مختلف لوگوں کے اوپر مختلف درجوں میں زکوٰۃ ہے، ہر ایک کے مال کے مطابق، ہر ایک کے جائیداد اور کاروبار کے مطابق اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی تھوڑی دے رہا ہے، چاہے کوئی زیادہ دے رہا ہے، اور چاہے کوئی بہت ہی زیادہ زکوٰۃ اس میں ہے فرض، اور وہ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اور یہ سارے اہل ایمان زکوٰۃ دینے والوں کے درجے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے، عرض یہی ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ بھی فرض ہے ہم پر، تو ان زکوٰۃ دینے والوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سا زکوٰۃ دینے والا، تھوڑی دینے والا، زیادہ دینے والا یا بہت زیادہ دینے والا پسند، کون سا زکوٰۃ دینے والا پسند ہے؟ تب وہ کلمہ طیبہ کا اعلان کرنے والے پیارے ہونٹ، پیاری زبان ہلتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا کر تمام صحابہ کے روبرو یہی جواب عطا فرماتے ہیں کہ پیارے صحابی، زکوٰۃ دینے والوں چاہے وہ جس بھی درجے پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ زکوٰۃ دینے والا سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو اپنے میں جتنی فرض ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ بھی دے اور ساتھ کلمہ بھی کرنے والا ہو۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی؟ ہمیں آگے چلے، صحابی پھر عرض کرتے ہیں، دیکھیں کیسی وسعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی، کہ سوال سے تنگ نہیں آ گئے، ہم ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر ہو، نیند کی، وقت کی، کام کاج، یہ اللہ کے لیے آپ نے وقت دیا ہے، اللہ رب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیا ہے، میرے طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ کی محبت ہے، یہ وقت ایک ایک لمحہ، آپ کے دل کی ایک ایک دھڑکن، آپ کا ایک ایک سانس، ہاں ذمہ داری ضرور اٹھاتا ہوں، ذمہ داری ضرور اٹھاتا ہوں کہ محفل میں آنے سے لے کے جانے تک ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک پیسہ جو آپ کا خرچ ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت اور کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکتوں سے پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ آپ کو اجر ضرور عطا ہوگا، ضرور عطا ہوگا، ذمہ داری کا پوری، نہ عطا ہو تو گریبان ہمارا، ہماری نیکیاں حاضر ہے، تو اب تو توجہ حق بنتا ہے، بات نصیحت حقیقت کی طرف چل رہی ہے، یہ سفر، یہ سوال و جواب ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ توجہ ہے۔ تو اب صحابی اگلا سوال عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے پر دور و نزدیک سے آنے والے اہل حجاز، حج کرنے والے، کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے پوری زندگی جوڑتا ہے، یہ آج کے دور کا حج نہیں، یہ اس دور کے حج کی ذرا تصور رکھے نا کہ جب پیدل سفر ہونا، اس تصور کے ساتھ حج کے لیے لوگ نکلتے تھے کہ پتہ نہیں گھر واپس بھی آئیں گے کہ نہیں، پیچھے کسی سے کوئی رابطہ نہیں،
آج تو فون پہ رابطہ ہے، اس سے پہلے زمانوں میں خط کے ذریعے رابطہ تھا، جبکہ اس دور پہ تو رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ 3 ماہ 6 ماہ تو سفر حج میں گزر جاتے، اور راستے کی تلخیاں، ڈاکو، لٹیرے، یہ ساری رکاوٹیں تو ہوتی ہی تھی سر، لیکن محبت ہے اللہ کے گھر کی۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل حج بھی ظاہر اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے نکلتے ہیں، تو ان میں ہر کوئی الگ الگ تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ کوئی پیدل چل کے کر رہا ہے، کسی کے پاس کچھ سواری ہے، کسی نے اس حج کے لیے ساری ہی زندگی پیسے جمع کرنے میں، آزاد راہ جمع کرنے میں لگا دی، اور کسی کو زیادہ استاد بھی ہے کہ وہ آ کر خرچ کر کے آ بھی رہا ہے اور حاجیوں کے اوپر خرچ بھی کر رہا ہے۔ بھئی وہاں تو سارے ہی گدا ہے نا، چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، وہاں تو سارے ہی سر جھکانے والے، تو سارے ہی منگتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حاجیوں کے بھی مختلف درجے ہیں، کہ کوئی کتنے ذوق شوق محبت خلوص اور دور و نزدیک سے آنے والا، کوئی پیدل آنے والا، کوئی سواری پہ آنے والا، اور کوئی نزدیک سے آنے والا، کوئی بہت دور سے آنے والا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حج بہت پسند ہے، اپنے گھر کی زیارت، طواف اور دعاؤں کی قبولیت بہت پسند ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان حاجیوں میں سے کون سے حاجی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تھوڑا تھوڑا جوڑ کر، جو بہت دور سے پیدل چل کے یا سواریوں پہ آ کر امیر لوگ یہاں پر غرباء پر، فقراء پر خرچ بھی کر رہے ہیں، تو کس کا درجہ؟ یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ حاجیوں کے مختلف درجے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وہاں جا کر بھی لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، اور کوئی توکل کرتے ہوئے اتنا ہی لے کر گیا ہے، بلکہ کئی تو ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ بغیر پیسے کے لیے حج میں نکل پڑے، 8 دن کا سفر کیا، 1 دن مزدوری کی، کمایا اس پیسے سے، یہ وہ 1 دن مزدوری کی، پھر 8 دن کا سفر کر لیا۔ یہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے محبوبوں کی، جب ہم زندگی کا متعلق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لے کے چلے، راستے میں دیکھا کہ ختم ہو گئے، وہیں مزدوری کر لی، مزدوری سے جو پیسے ملے پھر آگے چل پڑے، پھر جب وہ پیسے ختم ہوئے پھر مزدوری کر لی، پھر پیسے ملے پھر آگے چل پڑے۔ اب یہ بھی تو محبت کے درجے ہیں نا۔ تو سارے درجوں وہ صحابی، یہ نمائندگی ہماری ہے، بھئی یہ سوال ہمارے تھے جو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، ہماری سمجھ کے لیے، ہمارے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ تو سارے حاجیوں کے درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہو گئے، اور سوال وہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں کون سا حاجی زیادہ محبوب ہے، کس کا حج اور کون سا حاجی زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھنے والے پیارے لب، پیاری زبان مبارک ہلی اور جواب دیا کہ پیارے صحابی، تمام حاجیوں کے حج میں سے اور تمام حج کرنے والے حاجیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو وہی حاجی پسند ہے جو سب سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. یہ تو فرائض، یہ ہمارے مذہبی فرائض ہیں جن کے یہ درجے بیان کیے گئے. اب یہ سوال ابھی یہاں تک پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو حفصہ، یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا نام ہے کہ اے ابو حفصہ، اے ابو حفصہ، اے عمر فاروق، وہ کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہی بازی لے گئے. وہ کلمہ کا ورد کرنے والے، وہ کلمہ کا ورد کرنے والے تو سارے ہی نیک کاموں میں بازی لے گئے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. آواز بلند تھی، اتنی کیوں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بارگاہ میں بیٹھے تھے. اب آگے بھی غور سے سن لینا، سبق نصیحت کی طرف جا رہے ہیں، ہم حقیقت کی طرف جا رہے ہیں. اب حقیقت اس سارے منظر میں، اس سارے حسن جمال میں، ان سوالات جواب میں کیا حقیقت ہے؟ اب اس حقیقت کا اعتراف یہ سارے سوال اور جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق اعتراف کر رہے ہیں کہ اے ابو حفصہ، اے عمر فاروق، کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے تو سارے نیک اعمال میں سے بازی لے گئے، جیت گئے، آگے بڑھ گئے. تو حضرت عمر فاروق نے تو سنا ہمارے آقا اللہ کے پیارے حبیب تمام سوالوں کے جواب دینے والے رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق کا یہ اعتراف سن لیا، یہ اقرار سن لیا. تو آپ نے مزید آپ کے سوال جو صحابہ کے نیت کیے آپ نے سنے، اور آپ کا جواب اگرچہ پہلے ہی یقینی ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا، اقرار کیا اور اعلان کیا کہ عمر فاروق کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے تو سارے نیک اعمال میں سے بازی لے گئے، جیت گئے، تو ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سارے سوالوں کے جواب عطا فرمائے، آپ کے وہ ہونٹ مبارک، وہ پیاری زبان مبارک پھر ہلی اور پھر جواب آیا کہ ابو بکر بالکل درست، بالکل حقیقت، بالکل یقین. یہی اٹل حقیقت ہے کہ ابو بکر یہی اٹل حقیقت ہے، یہی اٹل حقیقت ہے. اب بات ہے، اب سوال تو ان سوالوں کے بعد جواب تو ہمیں مل جاتا ہے بہت سے سوالوں کا، لیکن پھر ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے. وہ پیدا ہوگا بھی تمام حاضرین پر، ناظرین پر، سامعین پر، سننے والوں پر، آگے سنانے والوں پر، کہ بھئی جہاد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے یہ سارے اتنے اہم اعمال، وہ جہاد جس میں سب کچھ قربان، نماز جس کی مشقتیں شب و روز، جو مومن کی معراج، جو دین کا ستون، روزہ اور جو مومن کی ڈھال اور جس کا اجر اللہ، زکوٰۃ جو مال کے پاک ہونے کا ذریعہ بنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو تیرے رزق میں برکت کا ذریعہ بنے، اور حج جو تیری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنے، اور تو گناہوں سے لدا ہوا حج کرنے جائے اور جب وہاں سے واپس آئے تو ایسے ہو جائے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی محنتوں والے، اتنی مشقتوں والے یہ سارے اعمال جب بندہ
اہل ایمان مسلمان ادا کریں تو پھر ان میں بزرگی کن کو ملی کہ جو ان اعمال کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے والے نے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، ابھی ہوتا ہے نا؟ تو پھر سن لیجئے کہ شریعت کے اندر کلمہ طیبہ کا مقام، شریعت کے اندر کلمہ طیبہ کا مقام کیا ہے کہ کلمہ طیبہ تمام فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے، تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے۔ اور جو مزے کی بات بھئی ہر فرض کا تو ایک وقت ہے، نماز 5 وقت پہ فرض ہے، روزہ سال بعد، حج بھی سال بعد وہ بھی تفریق ہو، زکوٰۃ وہ بھی سال بعد وہ تفریق ہو، جہاد وہ بھی جس کو تفریق ہو، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اس لیے نماز کتنے سالوں بعد میں جب آپ معراج پر تشریف لیتے کتنے سالوں بعد فرض ہو رہی ہے، روزہ کتنے سالوں بعد، حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے صرف ایک مختصر وقت میں آپ حج سے تشریف لائے، اور پھر آپ کی حالت بیماری اور وصل کا وقت ہوا، تو مختصر حوالے سے کہ حج بھی آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں، روزے کی محبتیں سال بعد، اور سارے فرائض کا اپنا اپنا وقت ہے، اور کلمہ طیبہ اور تیرے پیدا ہونے سے لے کر جب تم ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت کہ تیری ماں تیرا باپ تیرے وجود کی نیت سے کلمہ طیبہ پڑھے، اور جب تو دنیا میں پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے پہلا کام کہ تیرے کان میں اذان دے کر کلمہ طیبہ سنا دے، یہ تب سے فرض ہو گیا، جب بیٹا پیدا ہوا تو کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور جب کان میں اذان دے دی تو وہ پھر ہو گیا مسلمان بیٹا ہے، کلمے والا بیٹا ہے، کلمے والی بیٹی ہے۔ تو پھر یہ تب سے فرض شروع ہوتا ہے، یہ فرض تب سے شروع ہوتا ہے، اور اس فرض کی برکت سوال ہے آپ سے چھوٹا سا، اس کی بزرگی کو جاننے کے لیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ہمیں سوال جواب دینا، آپ نے جہاد کیا، جنگ بدر ہے، احد ہے، جہاد کیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور اعتکاف تک بھی فرمایا، ٹھیک، روزے رکھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کتنی پابندی ہے کہ جہاد کے اندر بھی سفر میں بھی سہولتیں ضرور ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور حج بھی آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے حیات ظاہریہ کے اخیر حصے میں جا کر حج فرمایا۔ اگر نماز کا مقام اور کلمے سے زیادہ ہوتا تو اللہ کے محبوب عرض کرتے کہ یا اللہ مجھے حالت سجدہ میں دنیا سے لے کے جانا، ہاں بھائی، اگر نماز کا مقام کلمے سے زیادہ ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ میرے اللہ، میں جب تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے تیرے سب سے زیادہ قریب نماز جو مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، جب میں اس حالت میں ہوں گا تو تب مجھے دنیا سے لے کے جانا، یا پھر اگر میں روزے کی حالت میں ہوں، اگر روزہ تجھے اتنا محبوب ہے تو جب میں رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہوں تو تب مجھے دنیا سے لے کے جانا تاکہ میں روزے دار جاؤں، یا پھر میں حج پہ آیا ہوں، چلو اس سے پہلے جہاد کی بات کر لیتے ہیں۔
کہ یا اللہ میں تیرے راستے پر جہاد کے لیے نکلا، جنگ بدر لڑی، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، بہت سی جنگ ہے، تو اگر شہادت کا درجہ زیادہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے بعد یہ بھی عرض کر سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے حالت شہادت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جانا، حالت شہادت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جانا۔ پھر اب حج کی باری آ گئی کہ جب ساری فتوحات ہو گئی، دین کے بہت سے معاملات اپنی تکمیل تک پہنچ گئے، حج اکبر ہے بھی کون سا حج؟ حج اکبر۔ اب خانہ کعبہ اور جس میں سے 360 بتوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا کہ شرک، میرے محبوب جا کر میرے سارے شریکوں کو، یہ جو مخلوق نے میرے شریک بنائے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دو میرے گھر سے، اور ایسا مٹاؤ کہ قیامت تک جو ہے یہاں کوئی میرا شریک نہ آنے پائے۔ تو پھر اس محبت میں جب بتوں کو توڑ دیا، اس وقت فتح مکہ کے وقت بھی اگر آپ چاہتے یا اللہ آج میں نے سارے تیرے شریک مٹا دیے، یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ آج تیرا گھر یہ کعبہ آج شرک سے پاک ہو گیا ہے، تو اگر یہ تجھے پسند ہے تو آج دنیا سے کہ یہ وقت کہ آج تیرے سارے شریک مٹا دیے گئے، تو اگر آپ کو وہ پسند زیادہ ہوتا، پسند تو ہے لیکن اگر سب سے زیادہ پسند ہوتا تو آپ ان بتوں کو ختم کرنے کے بعد کہتے کہ یا اللہ اب میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے کسی بھی حالت میں نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، فتح مکہ، خانہ کعبہ سے تمام بتوں کے خاتمے، پھر آپ تھوڑا سا وقت وصل کی طرف چل پڑے کہ حجرہ مبارک کے ساتھ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ حالت بیماری ہے، جب اکثر وصل کا وقت ہے، بہار کی کیفیت ہے، تو نکاح جسم میں اتنی ہوئی کہ جماعت کے لیے قریب، دیکھیں نا کہ کتنی قریب کہ بالکل ساتھ دروازہ ہے، حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ جڑا ہے، کہ حالت بیماری اتنی نکاحت پیدا کر چکی کہ آپ کی کئی نمازیں باجماعت ادا نہ ہو سکی۔ لیکن کیوں؟ کہ آپ نے طریقہ وہ قبول کیا، میرے مولا، میرے اللہ اور میرے امتی